بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بلا شبہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے، جسے اللہ ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ہدایت سے دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے کلاس رہے گی۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ وعلم، اور اس نے سکھا دیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، آدم کو، اسماء نام، کلہا سب اس کے، ثم پھر، ارادہم اس نے پیش کیا انہیں، علی الملائکتی فرشتوں پر، یعنی ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ تم اس کے نام بتاؤ۔ فقال پھر فرمایا، انبئونی خبر دو مجھے، بے اسمائی ناموں کی، ہؤلاء ان سب کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ قالو انہوں نے کہا، سبحانکا پاک ہے تو، اے اللہ تو پاک ہے، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے، الا مگر، ما جو، علمتنا سکھایا تو نے ہمیں، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، انت العلیم الحکیم بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ قال فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئوہم خبر دو انہیں، بے اسمائہم ان کے ناموں کی، یعنی ان چیزوں کے ناموں کی فرشتوں کو خبر دو، فرشتوں کو بتاؤ۔ فعلما پس جب، انباءہم اس نے خبر دی انہیں، اس چیزوں کے نام جب آدم علیہ السلام نے بتا دیے، بے اسمائہم ان کے ناموں کی، قال فرمایا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماواتی غیب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما جو کچھ، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ، کنتم ہو تم، تکتمون تم چھپاتے۔ وَإِذْ اور جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکۃ اسجدوا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، ابا اور اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ شروع کیا اللہ نے کہ فرشتوں کو حکم دیا اور ختم کیا اس بات پر کہ وہ کافر ہو گئے، یعنی اس کا شمار فرشتوں میں تھا، اور ایک ٹیسٹ ہوا، اگزام ہوا اللہ کی طرف سے، اور اگزام میں وہ فیل ہو گیا اور فرشتے پاس ہو گئے۔ چلیں آئیں، یہ آدم علیہ السلام کا عظیم الشان واقعہ، جو آدم ذات کا یعنی ہماری پیدائش کا واقعہ ہے، اس میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس عظیم واقعے کے اندر اپنی من گھڑت باتیں ملا کر کے اور اس واقعے سے حاصل ہونے والی عبرت اور نصیحت سے دور کر دیا، بلکہ بعض ایسے عقائد بھی اس کے اندر شامل کر دیے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور ایسی باتیں اس کے اندر رائج کر دی جو سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کرنے کی، جو تفسیر ابن کثیر نے رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں، اور تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب قصص الانبیاء، اس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے صحیح احادیث کی روشنی میں، اور باقاعدہ حوالہ بھی دیا ہے کہ میں نے اس بات کو فلاں جگہ سے لیا ہے، تو وہ صحیح احادیث کی روشنی میں یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے
میں پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ اس عظیم واقعے سے ہم عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کریں، اپنے بچوں کو تک پہنچائیں اور اپنے عزیز و اقارب تک، کہ اس واقعے کے اندر یعنی شیطان کی دشمنی اور ہماری پیدائش کا مقصد اور اس دنیا میں پہنچائے جانے کا مقصد اور کب تک ہم اس دنیا میں ہیں اور یہاں پہ کامیابی کا راز کیا ہے، اور بھی بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں ہم حاصل کر سکیں۔ تو کل کی کلاس کو میں کچھ پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے، یہ پورے واقعے کو ہم الگ الگ پوائنٹس کی شکل میں نقل کریں گے تاکہ الگ الگ ساری باتیں سمجھ میں آئیں۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واقعہ قرآن میں 7 مقام پر ہے، تو 7 مقام سے جب ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں تو وہ واقعے کے اندر چند جو ہے نقاط ہمیں، پوائنٹس ہمیں نظر آتے ہیں۔ واقعے کا نام آپ اس طرح لکھیں، اور کل کا جو واقعہ ہے جو ہم نے پڑھا تھا اس کو میں چند منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی مختصر سا آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جتنا میں پیش کروں گا اس کو آپ ضرور نوٹ کریں۔ واقعے کا نام لکھنا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کی حسد و دشمنی کا عبرتناک واقعہ۔ پھر سے دیکھیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کی حسد و دشمنی کا عبرتناک واقعہ، اور کتنی عبرت ہوگی اس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے نازل کی۔ تو پوائنٹ نمبر 1، فرشتوں کے سامنے آدم اور اس کی اولاد کی خلافت کا ذکر اور فرشتوں کا جواب۔ پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ فرشتوں کے سامنے آدم اور اس کی اولاد کی خلافت کا ذکر اور فرشتوں کا جواب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی مٹی سے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اللہ کا اظہار فیصلہ تھا، فرشتوں سے مشورہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت فیصلہ فرماتا ہے۔ خلیفہ، یہاں پر اللہ نے خلیفہ کہا، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کے اندر۔ خلیفہ مطلب یعنی جس کی ہر نسل پہلی نسل کی جگہ ہوگی، ایک نسل جائے گی اس کی جگہ میں دوسری نسل آئے گی، ایک جائے گا دوسرا آئے گا۔ دوسرے مقام پر کہا انسان بنانے والا ہوں۔ انسان نسیان سے ہے، اور نسیان کا مطلب بھولنے والا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھولنے والا بنایا، جس کے بنا پر وہ بڑے بڑے حادثات کو بھول جاتا ہے اور پھر سے اپنی پرانی زندگی میں آ جاتا ہے۔ تیسرے مقام پر کہا میں بشر تخلیق کرنے والا ہوں، یعنی آدم ذات کو اللہ نے بشر کہا، سورہ ہجر آیت نمبر 26 سے 28 تک، یہ دونوں کا دلیل ہے۔ فرشتوں نے جب یہ سنا کہ خلیفہ بننے والا ہے، یعنی فیصلہ خود کرے گا، اسے عمل کی آزادی دی جائے گی، تو جناتوں کی طرح، تو فرشتوں نے کیا سوچا کہ جناتوں کی طرح یہ خون خرابہ کریں گے، کیونکہ جناتوں کو بھی عمل کی آزادی دی گئی تھی۔ جیسے جناتوں نے 2000 سال پہلے، کتنے سال؟ 2000 سال پہلے کیا تھا، پھر اللہ نے حکم دیا ہمیں، یعنی فرشتوں کو حکم دیا، تو انہیں مار کر درے اور سمندر کے طرف کر دیا۔ مسند حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261۔ تو یہ جو فرشتوں نے یہ جو بات رکھی کہ اللہ تو ایسے کو بشر کو پیدا کر رہا ہے جو خون خرابہ کریں گے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہ عالم الغیب نہیں تھے، ان کا ایک تجربہ تھا کہ اس کے پہلے ایسی مخلوق پیدا ہوئی جسے عمل کی آزادی دی گئی تھی، جو جنات تھے، اور انہوں نے خون خرابہ کیا تھا، اور ان کے خون خرابہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے ہم زمین پہ پہنچے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور حکمت جاننے کی خواہش سے انہوں نے عرض کی، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نایاب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے؟ کیوں ایسا کہا؟ پھر سے سمجھے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور حکمت، کہ اللہ کی کیا حکمت ہے اس میں، جاننے کی خواہش تھی، اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون خرابہ کرے؟ یہاں پہ نوٹ کر لیں، اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض تھا، فرشتوں نے یہ جو سوال کیا، اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض تھا اور نہ آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا انکار تھا، اور نہ آدم علیہ السلام سے حسد تھی، یہ صرف وہ اللہ کی حکمت جاننا چاہتے تھے اور اس واقعے کی اور تفسیر جاننا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے
جو تم نہیں جانتے، یعنی ان میں نبی، رسول، صدیقین، شہداء اور صالحین لوگ بھی ہوں گے، اس میں اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پوائنٹ نمبر 2، تخلیق آدم۔ آدم کا اعجاز، زمین کی ساری چیزیں آدم کے لیے بنائی گئی، مطلب اس کی پیدائش کے پہلے اس کی ضرورت کی چیزیں بنا دی گئی۔ آیت نمبر 29 سورہ بقرہ۔ دوسرا، پیدائش کے پہلے اللہ نے فرشتوں کے درمیان ذکر کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ آدم کی پیدائش کی ایک ایک مرحلے کا ذکر فرمایا، آدم علیہ السلام کی بھی اور ہم لوگوں کی بھی پیدائش کا ایک ایک ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے کہ 40 دن تک ایسا تھا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا وغیرہ، اور بھی بہت ساری اعجاز آدم ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ تمام زمین سے، اب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ کیسے شروع ہوا؟ تمام زمین سے جمع کی ہوئی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا آدم کو، اس لیے یہ مٹی کی طرح ہے، کہیں گورے سفید، کہیں سرخ، کہیں سیاہ یعنی کالے، اور کہیں درمیانی رنگ کے مکس۔ اسی طرح اس میں نیک اور بد بھی ہیں، اور زمین جیسے کہیں سخت ہوتی ہے کہیں نرم ہوتی ہے، تو اسی طرح کہیں کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں اور کوئی سخت مزاج، سخت طبیعت کے ہوتے ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 406 اور قصص الانبیاء۔ آگے چلتے ہیں۔ انسانی صورت میں پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعہ کے دن جس کی مقدار، جمعہ کے دن، اور جمعہ کی مقدار کتنی تھی؟ جمعہ کی مقدار 40 سال تک تھی، یعنی ہمارے دنیاوی اعتبار سے وہ وقت کتنا لمبا تھا؟ 40 سال مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور مٹی کی صورت میں وہ 40 سال تک رکھے رہے۔ فرشتے گزرتے تو اس جسم سے ڈرتے کہ یہ اتنا بڑا جسم، اور وہ جانتے نہیں تھے اس جسم کے بارے میں، اس لیے ڈرتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوف کھاتا تھا۔ اس سب سے پتہ چل رہا ہے کہ نہ فرشتے اور نہ ابلیس، کوئی بھی عالم الغیب نہیں، انہیں نہیں پتا کہ اس پتلے کے اندر جان نہیں ہے، ڈر رہے ہیں، اور ابلیس سب سے زیادہ ڈرتا تھا۔ گزرتے وقت ابلیس جو ہے گزرتے وقت پتھر مارتا، ضرب لگاتا، اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے برتن میں آواز آتی ہے، جیسا کہ سورہ رحمان آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ تو جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ یہ آواز کر رہے ہیں، یعنی پہلے اللہ رب العزت نے مٹی کو گیلا کیا اور سلسال کہا، جس کا آگے شاید ذکر آئے گا، تو ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو کوئی نقل و حرکت نہیں کر رہے ہیں، تو ابلیس منہ سے داخل ہوتا اور نکلتا اور کہتا یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس دن سے اس کے اندر حسد ہے۔ قصص الانبیاء۔ اللہ نے روح ڈالی، اب آدم علیہ السلام کو جس کی مقدار دنیاوی اعتبار سے 40 سال تھی، اور اس کے بعد اللہ نے روح ڈالی، تو روح سر کے طرف سے داخل کرنا شروع کی، روح ڈالی سر کی طرف سے داخل ہوئی، آدم کو چھینک آئی، فرشتے نے کہا کہیے الحمدللہ، آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور ایک روایت میں آتا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ نے فرمایا رحمک ربک، تیرے رب نے تجھ پر رحم فرمایا۔ جب آپ نے جنت کے پھل دیکھے، یعنی جب روح سر کے طرف سے آئی اور آنکھ سے آپ دیکھنا شروع کر دیے تو جنت کے پھل کو دیکھا، اور روح پیٹ تک پہنچی، آپ کو بھوک محسوس ہوئی، آپ کو پھل کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ جلدی سے جنت کے طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کے پیر میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا کہ انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی اس کی فطرت میں ہی جلد بازی ہے۔ تو ہم لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں بہت جلد بازی ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کی بھی بہت جلد بازی، اور کسی کام کو کرنے کی جلد بازی، اور کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے رزلٹ کی جلد بازی، تو انسان جلد باز ہی پیدا ہوا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر، اور یہ سارے واقعہ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152، مسلم شریف حدیث نمبر 2611، اور حاکم حدیث نمبر 6132، 6132۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اللہ نے فرمایا جا کر فرشتوں کو، اب آدم علیہ السلام کو جب روح مل گئی اور آپ اب جو ہے کھڑے ہو گئے،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کریے، فرشتوں کی جماعت کو سلام کریے، اور سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ کے یعنی تیرے اور تیری اولاد کا یہی سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں کی جماعت میں جائیے، سلام کیجیے، اور دیکھیے وہ کیا جواب دیتے ہیں، یہی آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام اور اس کا جواب ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے السلام علیکم فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ سلامتی ہو آپ پر، فرشتوں نے کہا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا، بڑھا کر کے اضافہ کر کے فرشتوں نے جواب دیا، اور یہی سلام اور جواب ہمارا ہے۔ اور سلام اور جواب، سلام اور اس کے جواب کی بہت فضیلت ہے اسلام میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ محبت کرنے والا، رحم کرنے والا نہ ہو جائے، اور کوئی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ سلام کرنے والا نہ ہو جائے، یعنی سلام سے اللہ رب العزت دلوں کے اندر محبت ڈالتا ہے۔ اصل میں سلام یہ ہمارے ہاں رسم بن گئی ہے، جبکہ سلام ایک دعا ہے جو ہوش حواس میں کسی کو دی جاتی ہے۔ کوئی آ رہا ہے تو ہم اس کو دل کی گہرائی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اور بندہ جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی محبت اس کے اندر ضرور آ جاتی ہے۔ آپ اس بات کو کبھی پریکٹیکل کر کے دیکھیے کہ کسی کو جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے تو آپ کے اور اس کے بیچ میں جو بغض ہے وہ ہٹ جائے گا۔ کوئی اگر آپ سے بغض رکھتا ہے، آپ سے نفرت رکھتا ہے، آپ اس سے جا کر کے دل کی گہرائی کے ساتھ معنی اور مطلب کو سمجھتے ہوئے اس سے کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت اس کے دل کو نرم کرے گا، اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے۔ نبی مکرم کا فرمان کا جھوٹا ہو سکتا ہے کہ جب بندہ سلام کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے، اور محبت بہت قیمتی چیز، یہی محبت کے بعد پھر رحمت جنم دیتی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ جنت میں جو داخل ہوگا، آگے دیکھیں، جنت میں جو داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت میں اور 60 ہاتھ قد کے ساتھ داخل ہوگا۔ جنت میں جو داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت میں داخل ہوگا، اور 60 ہاتھ اس کا جسم ہوگا، یعنی ویسا موٹا اور تگڑا ہوگا۔ بخاری شریف 3326 3326 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2841۔ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل کیے گئے اور جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی ہوگی۔ جنت سے نکالے بھی جمعہ کے دن گئے اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ آدم علیہ السلام جو جمعہ کے دن آپ کی روح پھونکی گئی، وہ جمعہ کے دن آخری گھڑی تھی، یعنی عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت تھا۔ یہ 2 پوائنٹ کل کی کلاس میں ہم نے کور کیا تھا۔ آج تیسرا پوائنٹ لکھیں، آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ تیسرا پوائنٹ لکھیں، آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ اب آدم کے ساتھ علم کو جوڑ دیا، اور ہمارے لیے پہلی وحی بھی علم کی آئے گی۔ آیت نمبر 31، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام سکھا دیے۔ کیسے؟ یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، اور آدم کے ساتھ علم کی اہمیت یہاں پہ پتہ چل رہی۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ایسا کیوں کہا کہ اگر تم سچے ہو؟ کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ اگر تم سچے ہو کی تفسیر میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا، یعنی یہ جو مخلوق بن رہی ہے، جو مخلوق پیدا فرمائے گا، ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا، چنانچہ ان کا امتحان لیا گیا۔ یعنی انہوں نے جب ایسا سوچا کہ ہمارے پاس زیادہ علم ہوگا، یہ جو بھی مخلوق بن رہی ہے اس سے زیادہ ہم علم والے ہوں گے، علم کی فضیلت دیکھیں ہم، تو اللہ نے ان کا ایگزام لیا۔ اس لیے یعنی نام پوچھا اللہ نے آدم علیہ السلام سے، بتاؤ ان کے نام، اور فرشتوں سے بھی پوچھا، پہلے فرشتوں سے پوچھا، تو اس لیے اللہ نے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جیسے تمہارا یہ خیال ہے کہ ہمیں زیادہ علم ہوگا یہ جو مخلوق بن رہی ہے اس سے، آدم سے، تو تم اگر سچے ہو، تمہارے پاس زیادہ علم ہے تو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ اس لیے یہاں کہا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان کے نام۔ انہوں نے عرض کیا، فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے،
ہم علم نہیں سوائے اس کا جو تو نے ہمیں دیا. اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے اور ہمیں علم نہیں اس بات کا, اور ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا. بے شک تو ہی خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. یعنی چیزوں کے نام اور چیزوں کے کیفیت اللہ نے پوچھی تو فرشتوں نے ایسا کہا. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی میں یہی مضمون ہے, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہے. یعنی علم اصل میں علیم اللہ ہے. اللہ جس کو جتنا علم چاہتا ہے اس کو اتنا علم عطا فرما. فرشتے بھی اور انسان بھی اور ہر مخلوق اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہے ہر چیز کی, اور وہ جس کو جتنا علم چاہتا ہے عطا فرماتا. اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیں. فرشتے نے نام نہیں بتا پائے. اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا آدم آپ بتائیے ان کے نام. چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں. کب کہا تھا؟ جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے آدم یہ خون بہائیں گے, اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں. یعنی اس میں ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو علم والے ہوں گے. اور آدم علیہ السلام کو علم کون سا تھا؟ اللہ کے طرف سے دیا ہوا علم. اور اللہ کے طرف سے دیا ہوا علم اسی کو وحی کا علم کہتے ہیں. یعنی جو وحی کا علم ہے وہ جس کے پاس ہوگا وہ ویسے نہیں ہوں گے جیسا فرشتوں تمہارا خیال ہے اس جناتوں کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے. یعنی ہر انسان ویسا نہیں ہوگا. خیال ان کا ٹھیک تھا لیکن ہر انسان ویسا نہیں ہوگا. جس کے پاس اللہ کی وحی کا علم ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو کیا ظاہر کیا تھا فرشتوں نے اور کیا چھپایا تھا؟ اسی طرح ابلیس نے کیا چھپایا تھا؟ تو ابلیس کا تکبر جو اس نے چھپا کے رکھا تھا اللہ خوب جانتا. تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 175. آدم کی فرشتوں پر فضیلت. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی فرشتوں پر شرف کا ذکر فرمایا ہے. تفسیر میں کثیر فرماتے ہیں آدم کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے. علم کی ہی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے, اور جو علم والا نہیں ہوگا اس کو کوئی فضیلت. یعنی ہر انسان فرشتے سے افضل نہیں ہے. جو اس علم عقیدہ ویسا ہو عمل ویسا ہو اس کے لیے بات کی جا سکتی ہے. ہم ایسا سمجھیں کہ ہم بھی افضل ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور فرشتوں کو دیکھیں, وہ معصوم من الخطا ہے. ہاں ہمارے پاس علم ہے عمل ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے تو بے شک افضل ہے. آپ کو تمام اشیاء کے نام اور ان کی صفات اور افعال سکھا دیے گئے. پھر سے دیکھیں تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 175. آپ کو تمام اشیاء کے نام یعنی تمام چیزوں کے نام. یہاں تک آتا ہے کہ آپ سے یہ پوچھا گیا یہ کون ہے تو آپ نے بتایا یہ جبرائیل ہیں, یہ میکائیل ہیں, یہ اسرافیل ہیں. صفحہ نمبر 178. تو ہر اشیاء کے نام ہر چیز کے نام آپ کو سکھائے گئے اور ان کی صفات ان کی کوالٹی ان کا کام بھی سکھایا گیا, اور افعال اس کے کیا کام ہیں وہ بھی سکھا دیا گیا. اس کی صفات بھی سکھائی گئی اور افعال بھی سکھائے گئے. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو تمام اشیاء کے نام اور ان کے چھوٹی بڑی تمام افعال سکھا دیے گئے, تمام کام سکھا دیے گئے. جیسا کہ مثلا انسان, حیوان, زمین اور خشکی, تری, پہاڑ, گدھا اور اس طرح کی دوسری اشیاء دوسری چیزیں اور ان کے کام بھی. اللہ اکبر, کتنا علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. اس طرح یہ تفسیر الطبری سے تفسیر ابن کثیر نے لیا ہے. تفسیر الطبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175. آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے گئے تھے. ایک طویل حدیث کا حصہ جو امام بخاری نے روایت کیا ہے, تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے گئے. بخاری شریف حدیث نمبر 4476. یہاں پہ نوٹ کریں. نمبر 1, علم اللہ ہی عطا فرماتا ہے جتنا چاہتا ہے. یعنی ساری مخلوق اس کے سامنے محتاج ہے علم کے لیے, رزق کے لیے, حفاظت کے لیے, زندگی کے لیے اور ہر چیز کے لیے. تو علم اللہ کی عطا اللہ فرماتا ہے جتنا چاہتا ہے. دوسرا, علم کے بنا پر فضیلت عطا فرماتا ہے. علم کے بنا پر اللہ فضیلت عطا فرماتا ہے. تیسرا, آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا جو وحی کی ایک قسم ہے. یعنی آدم کو وحی کے علم نے افضل بنایا. یہ بہت اہم پوائنٹ.
کہ آدم علیہ السلام کو افضل کس علم نے بنایا؟ جو اللہ کی طرف سے ملا تھا، اور اسی کو وحی کا علم کہتے ہیں۔ ابو ظافر رازی جو یہ چھپانے کی بات یہاں پہ اللہ نے آخر میں فرمائی، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو فرشتوں نے کیا چھپایا تھا اور کیا ظاہر کرا تھا، اس کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 178۔ ابو ظافر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ربیہ بن انس سے روایت کیا ہے کہ فرشتوں نے جب بات کو ظاہر کیا وہ تو یہ تھی، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کریں گے اور خون کرتے پھریں گے؟ اور جس بات کو انہوں نے اپنے دل میں چھپا لیا تھا وہ یہ تھی کہ ہمارا رب کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو علم اور عزت و تقریم میں ہم سے بڑھ کر ہو، لیکن اب انہیں معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام علم اور عزت اور تکریم کے اعتبار سے ان پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس سے بڑی علم کی فضیلت اور کیا ہو سکتی؟ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا، تفسیر الطبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319۔ یہ تھی تیسرا پوائنٹ، آدم کی فرشتوں پر علمی برتری۔ علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ عروج عطا فرمایا کہ ایک طرف عابد ہیں ہزاروں سال کی، اور آدم بنے، تخلیق ہوئی، روح پھونکی، اور انہیں علم مل گیا۔ علم ایک عالم عابد پر فضیلت لے گیا، جبکہ عابد ہزاروں سال سے فرشتے فلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور جو عبادت کرتے رہتے ہیں انہیں عابد کہتے ہیں۔ لیکن ان کے اوپر فضیلت کس کو دے دی؟ عالم کو، جبکہ وہ ابھی پیدا ہوئے، لیکن علم ہے۔ علم کی یہ فضیلت اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی معرفت کا، اللہ کے دین کا علم عطا فرمائے۔ اللہ ہم تجھ سے تیرے کلام کے علم کا سوال کرتے ہیں، تیرے دین کے علم کا سوال کرتے ہیں، تیری معرفت کے علم کا سوال کرتے ہیں، تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم کا سوال کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہی انسان کے عروج، قرآن کا علم ہی انسان کے عروج کا ذریعہ ہے، اور اس کا انکار ہی تباہی اور بربادی ہے۔ آیت نمبر 34 میں 2 پوائنٹ ہے۔ ایک ہے فرشتوں کے سجدہ تعظیمی کے آدم کی عزت افزائی۔ اب یہاں پہ آدم کی عزت افزائی ہو رہی ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے انکار کر۔ تو 2 مخلوق کی اگزام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ بعد میں آدم علیہ السلام کا بھی اگزام ہوگا جنت میں کہ اس پیڑ کے پاس نہیں جانا ہے، یعنی تینوں مخلوق کا اگزام۔ اس اگزام میں فرشتے پہلی ہی بار میں پاس ہو گئے، ابلیس فیل ہو گیا، اور آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام نے اس کی سدھار کر لی، ابلیس نے سدھارا نہیں۔ یہ بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ آئے دیکھتے ہیں آیت نمبر 34۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام، اللہ اکبر، یہ عظیم الشان فرشتے۔ تو فرشتوں کے پوائنٹ نمبر 4 کیا لکھا ہم نے؟ فرشتوں کے سجدہ تعظیمی سے آدم کی عزت افزائی۔ تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 179۔ ابلیس کو بھی حکم سجدہ تھا اگرچہ وہ فرشتوں میں سے تھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ معصیت کے ارتکاب سے قبل، یعنی گناہ اللہ کی نافرمانی سے پہلے، ابلیس کا شمار فرشتوں میں تھا، جیسے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، جبکہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا، ابلیس کو تو حکم نہیں ہے، یہاں تو فرشتوں کو حکم تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی فرشتوں میں ابلیس کا، فرشتوں کے صف میں ابلیس کا بھی ذکر ہے، یعنی اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں تک پہنچ گیا تھا۔ کیسے پہنچ گیا تھا؟ جب اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ یہاں یہ فرمایا محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ معصیت کے ارتکاب کے پہلے، یعنی گناہ کے، نافرمانی کے ارتکاب کے پہلے ابلیس کا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا، اس کا نام عزازیل تھا، عزازیل ہے نا، یہ زمین کی باشندوں سے تھا
یہ زمین کے باشندوں میں تھا، یعنی اس کو زمین میں رکھا گیا تھا۔ عبادت اور علم کی اعتبار سے یہ تمام فرشتوں سے بڑھ کر تھا، اس قدر عبادت کرتا تھا اور اس قدر اس کے پاس علم تھا کہ یہ فرشتوں کے صف میں آ گیا۔ اس وجہ سے یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ یہ بدترین تکبر ہے جو علم کی بنا پر آتا ہے اور عمل کی بنیاد پر۔ بعض دفعہ لوگوں کو اپنے علم کا تکبر ہو جاتا اور جو علم والے نہیں ہیں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگوں کو اپنے عمل کا غرور ہو جاتا ہے اور جو عمل نہیں کر پاتے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی اور بدی سے بچنے کی قوت اور طاقت اللہ کی طرف سے۔ ہم جو نیکی کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور جو بدی سے بچ رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ بدترین تکبر ابلیس کے اندر آ گیا اس کے علم کی بنا پر اور اس کے تقوی، اس کے نیکی کی وجہ سے۔ اس وجہ سے یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا تعلق فرشتوں کی ایک ایسی خاندان سے تھا جس کا نام جن تھا، یعنی جنوں کی ایک قسم سے تھا، یعنی جنات کی ایک قسم سے تھا، یعنی ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے، جناتوں میں سے، اور جنات کی ایک قسم میں تھا جس کا جو جن ہے۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا، تفسیر الطبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 321۔ اللہ کی اطاعت میں آدم علیہ السلام کو سجدہ۔ اچھا، یہاں پہ سجدے کے تعلق سے سمجھ لیں کہ سجدہ کون سا تھا، یہ کیا یہ عبادت کا سجدہ تھا یا سجدہ تعظیمی تھا؟ ہم سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں پہ دلیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اطاعت اللہ کے لیے تھی اور سجدہ آدم کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ عزت بخشی کہ اپنے فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا، اللہ نے یہ انہیں عزت بخشی۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 327۔ کیا تعظیمی سجدہ جائز ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سجدہ سلامی و اکرام تھا، یہ اکرام یعنی عزت تھا، رسپیکٹ تھا، یہ سجدہ جو تھا عبادت کا نہیں تھا، رسپیکٹ سجدہ تھا، اور سابقہ امتوں یعنی پچھلی امتوں، امت محمدیہ نہیں، پچھلی امتوں میں اس طرح کا تعظیمی سجدہ جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اب پچھلی شریعت میں جائز تھا یہ سجدہ، اس کی کیا دلیل ہے، اور ہماری شریعت میں منع کر دیا گیا، اس کی کیا دلیل ہے، اس کو سماعت کریں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب شام گیا، شام یعنی عیسائیوں کے علاقے میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے پیشواؤں اور علماء کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا، جب میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کے لوگ علماؤں کو اور پیشواؤں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان کے دل میں خیال آیا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے کہ ہمارے پاس تو نبی مکرم ہے، رحمت للعالمین، امام الانبیاء ہے، وہ تو زیادہ مستحق ہے کہ ہم ان کو سجدہ سلامی کریں۔ تو میں نے آ کر کے ان سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو زیادہ حقدار ہیں، سجدہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا سجدہ کریں یعنی پیر کو چومیں یا سر رکھ دیں اس پیر کے پاس، یا دور سے آپ کے سامنے جھک جائیں، رکوع کی طرح، سجدے کی طرح، قیام کی طرح، عبادت کی جو قسمیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر میں کسی بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اپنے آپ پر اس کے حقوق کی برتری کے وجہ سے، اس کے حقوق کی برتری کی وجہ سے، یعنی شوہر کو جو حقوق عطا کیے گئے ہیں کہ وہ کفالت کرتا ہے، وہ ضرورت کرتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے، اس کا یہ اتنا بڑا اعزاز اور اکرام ہے کہ میں ان کو کہتا کہ وہ عورتوں کو کہ وہ ان کو سجدہ کریں۔ پہلے اس کی دلیل دیکھیں، پھر اس کی حکمت دیکھتے ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 227 228، جامع ترمذی حدیث نمبر 1159 1159، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1853۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ سجدے کا حکم رسول اللہ نے نہیں دیا، یعنی سجدہ تعظیمی امت محمدیہ میں حرام ہے۔ ایک بات یہ پتا چلی، عبادت کا تو سجدہ ہے ہی نہیں، کبھی عبادت کا سجدہ تو کبھی نہیں رہا کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، لیکن سجدہ تعظیمی یعنی ریسپیکٹ والا سجدہ، عزت دینے والا سجدہ بھی امت محمدیہ میں حرام ہے۔ یہاں تک رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں اجازت بھی دیتا تو آپ نے فرمایا میں اپنی سجدے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب رسول اللہ اپنے سجدے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر ان کے بعد اور کون ایسی شخصیت فضیلت والی آ سکتی ہے، کون ایسے عالم پیدا ہو سکتے ہیں یا مفتی پیدا ہو سکتے ہیں یا پیشوا پیدا ہو سکتے ہیں جس کو سجدے کی اجازت مل سکتی ہے، جب رسول اللہ نے اپنے لیے سجدے کو منع کر اور کہا کہ اگر میں کہتا بھی
تو یہ نہیں کہا کہ میں عالموں کو کہتا کہ ان کو جا کر کے پیر چھوں، اگر میں اجازت بھی دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ تعلیم ہے، اور اس کی صحیح حدیث بھی میں نے آپ کو بتایا، ترمذی اور ابو داؤد اور بھی بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 کے حوالے سے۔ اور سجدہ تعظیمی پچھلے انبیاء کے لیے تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف آیت نمبر 100 کہ اور اپنے والد پر کو تخت میں بٹھالا۔ جب یوسف علیہ السلام نے مصر بلا لیا اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو اور اپنے بھائیوں کو، تو ان کو اوپر تخت میں بٹھالا، اور جب یوسف کے آگے سجدے، سب کے سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا، اور سابق امتوں پر اس طرح کی تعظیمی سجدہ جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں اسے منع کر دیا گیا ہے۔ تو پچھلی جو امتیں تھی اس میں یہ سجدہ تعظیمی تھا، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا گیا۔ پانچواں پوائنٹ دیکھیں، کچھ 5 منٹ بچے ہیں، انشاءاللہ یہ 5واں پوائنٹ ہو جائے گا، اور اس میں بہت زیادہ عبرتیں اور نصیحتیں۔ 5واں، ابلیس یعنی جنات نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ انکار کی وجہ تکبر اور اس کا انجام، تکبر اور اس کا انجام۔ پھر سے دیکھیں 5واں پوائنٹ، ابلیس جنات، ابلیس کون ہے؟ جنات ہے، نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ بتائیں، اللہ نے اسے حکم دیا اور اس کا انکار کر رہا ہے، جبکہ اس کو علم بھی ہے، اس کے بعد انکار کیا، اور وجہ کیا تھی؟ تکبر۔ اور تکبر کیوں آیا اس کے اندر؟ یہ آج کا اہم پوائنٹ ہے، آج کی کلاس کا سب سے مین پوائنٹ، کہ اس کی زندگی کے اندر تکبر کیوں آیا اور تکبر کا انجام کیا ہے۔ دیکھتے ہیں آیت، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پوری آیت اس طرح ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، یعنی فرشتے پاس ہو گئے ایگزام میں، فرشتوں نے سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کا حکم سنا اور سجدہ ریز ہو گئے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی آیت میں اس کا شمار فرشتوں کے ساتھ تھا، اور اسی آیت کے آخر میں اللہ نے اسے کافر کہہ دیا۔ بیچ میں ایک ایگزام تھا کہ اللہ نے آرڈر دیا کہ تو سجدہ تعظیمی کر، اور اس نے انکار کیا یعنی حق بات کا انکار، اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ ہاں، پہلا گناہ تکبر ہوا۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا، یعنی ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ سے، کہا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں، یعنی کیا یہ بھی تکبر ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے اور ان کے جوتے اچھے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ نے اگر ہمیں دولت دی ہے تو وہ ہمارے اوپر اس کا اظہار دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے اور پھٹے کپڑے پہن کر کے اور پھٹے جوتے پہن کے گھومتے رہیں، پریشان حال دکھتے رہیں، مصیبت زدہ دکھتے رہیں۔ اللہ رب العزت جمال خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اللہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ حق کو قبول نہ کرنا، حق کیا ہے؟ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 91 اور سورہ اعراف۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پائے گا، اور اس کے اندر کافی کچھ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ یہ تکبر کیسے آیا، کیوں آیا، اور ہم لوگوں کے بیچوں میں بھی تکبر ہوا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں اس کے آگے کا ہم سبق پڑھیں گے کہ جیسے ابلیس نے تکبر کیا تھا کہ میں افضل ہوں، یہ اس کا قیاس تھا، یہ اس کی سوچ تھی، یہ اس کی سمجھ تھی جو دلیل کے خلاف تھی۔ ایسے ہی ہم میں بعض لوگ حق کا انکار کر دیتے ہیں، اپنی سوچ، اپنے لاجک، اپنے رائے اور اپنے بڑوں کے قیاس کے۔ ایک طرف اللہ کا کلام ہوتا ہے اور اس کا انکار کرنا، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، کبھی پیسے کی وجہ سے، کبھی خوبصورتی کی وجہ سے، کبھی طاقت کی وجہ سے، کبھی نسل کی وجہ سے کہ ہم سید پٹھان ہیں، اور کسی کو حقیر سمجھیں۔ یہ دونوں چیز تکبر ہے۔ ایک طرف اللہ کا کلام، نبی کا فرمان ہے، اور اس کے اوپر ہم کسی اور کو ترجیح دے رہے ہیں،
یہ تکبر ہے، حق کا انکار ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان آ گیا تھا کہ سجدہ کر، اس نے عقل لگائی اپنی کہ میں آگ سے ہوں، میں افضل ہوں۔ ہم بھی عقل لگا رہے ہیں کہ میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں، یا میں فلاں ہوں، میں عالم ہوں، یا ہوں کچھ بھی۔ تو رائے اور قیاس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آیا اور اس نے اسے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ ذلیل بنا دیا گیا اور جہنم رسید کر دیا گیا، اور اپنے سے حقیر سمجھنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں اسے سمجھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔